قرآن کی آیت میں پڑھ دیتا ہوں، یہ 27واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورت حدید، اور اس کی آیت نمبر ہے 10۔ جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہو اسے آپ نے اٹھانا ہے۔ میں خود علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ کسی دیوبندی عالم کا آپ ترجمہ اٹھائیں، بالکل نہیں کہوں گا۔ یہ کہوں تو آپ کہیں گے متعصب ہے، اپنے مسلک کی بات کر گیا ہے، بالکل نہیں کہوں گا۔ آپ کے گھر میں دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے تو، بریلوی عالم کا ترجمہ ہے تو، اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے تو، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، آپ کے گھر میں اگر کسی شیعہ عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھا لو، اٹھا لیجیے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا جو اس وقت بندیالوی کر کے جا رہا ہے۔ اگر وہ اور ترجمہ کرے آپ کل میرے گریبان سے پکڑیں، کل نہیں پکڑ سکتے تو قیامت کے دن پکڑ لینا، میرا گریبان حاضر ہوگا۔ ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا، آپ نے گھر میں جانا ہے، اس ترجمے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ میں جو یہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میرے ترجمے پر اعتبار نہیں کرنا، اگرچہ میں ترجمہ لفظی کروں گا، آپ سے ترجمہ کرواؤں گا۔ لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل، یستوی استوا سے ہے، اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مساوات، آپ کہتے ہیں مساوی، کس معنی میں؟ برابر۔ مساوات کا کیا معنی ہے؟ برابر۔ استوا مساوی یہی سے نکلا ہے، یستوی سے۔ اس کے پیچھے آیا لا، لا یستوی، شاباش کرو مانا، شاباش، نہیں برابر، نہیں برابر۔ مولا کون؟ فرمایا من انفق من قبل الفتح، وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا، فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اور دوسرے کون ہیں؟ فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا، فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا، فتح مکہ کے بعد جہاد کیا۔ یہ دونوں طبقے برابر نہیں۔ کس نے فیصلہ کیا؟ کون سی صورت میں؟ کون سی آیت میں؟ فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے، ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد مال خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے، مال خرچ کرنے والے، یہ دونوں طبقے برابر نہیں۔ مولا کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا جنہوں نے پہلے مال خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اولئک اعظم درجۃ، اعظموں کا ذرا معنی کرو، انہوں کرن دو۔ اعظم ایک ہوتا ہے عظیم بڑا، ایک ہے اعظم بہت بڑا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، جو پہلے ایمان لائے، پہلے جہاد کیا، ان کے درجے پچھلوں سے، زور سے بولو، زور سے بولو، کرنا تھا نا۔ اللہ نے اسی آیت میں سورت حدید کی آیت نمبر 10 میں کہا مقام اور مرتبہ اور درجہ وہ پہلوں کا میں نے بلند کیا ہے، بہت بلند کیا ہے، لیکن کلن وعد اللہ الحسنى، جنت کا وعدہ تو میں نے سب سے کر لیا۔ کلن دا معنی کرو، کوئی تھوڑا جا ثواب تسی بھی لاؤ یار۔ کلن
کوئی رہ گیا؟ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، حضرت صدیق اکبر سے لے کے حضرت واشی تک. واشی کو جانتے ہو؟ حضرت حمزہ کا قاتل. یہ بہت بعد میں ایمان لایا. میرے نبی نے کہا تھا میری نظروں کے سامنے نہ آیا کر، مجھے چچا یاد آ جاتا ہے، میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھا کر. حضرت صدیق اکبر سے لے کے حضرت واشی تک کلن وعد اللہ الحسنی، جنت کا وعدہ ہم نے سب سے کر لیا. یہ 10,000 صحابہ ہیں. کتنے؟ فتح مکہ سے پہلے ایمان. یہ فتح مکہ کے دن میرے نبی کے ساتھ تھے. ان 10,000 میں پھر وہ سب سے اعلی ہیں جو صلح حدیبیہ کے دن ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر قصاص عثمان کے لیے بیعت کر رہے تھے. وہ 1400 تھے. ان 10,000 میں سے پھر وہ 1400 کیا ہیں؟ وہ سب سے اعلیٰ ہیں. وہ 1400 سب سے اعلیٰ ہیں جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اللہ نے آسمان سے اعلان کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اجتماع مجمع میں بھی علماء بیٹھے ہیں، سٹیج پہ بھی علماء ہیں. یہ ماضی پر قد آ جائے تو معنی قسم کا نہیں ہوتا، پھر اس پر لام تاکید کا آ جائے. کتنا موقت کیا اللہ نے، ویسے کہہ دیتا اللہ، لیکن اللہ نے قسم اٹھائی. اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنی صفات کی قسم ہے، مجھے اپنے خالق مالک رازق محیی ممیت مدبر ہونے کی قسم ہے، مجھے عالم الغیب حاضر ناظر مختار کل مشکل کشا ہونے کی قسم ہے، مجھے السمیع العلیم القدیر القادر المقتدر ہونے کی قسم ہے. جن لوگوں نے، جن مومنوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں. یہ سورت فتح ہے، 26واں پارہ ہے. جائیے گھروں میں جا کے اس کا ترجمہ دیکھیے. کیا اس بیعت میں حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت عمر موجود نہیں تھے؟ حضرت عثمان موجود نہیں تھے؟ حضرت علی موجود نہیں تھے؟ حضرت طلحہ موجود نہیں تھے؟ حضرت زبیر موجود نہیں تھے؟ رب قسم اٹھا کے کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. تو راضی کیوں نہیں ہوندا؟ عرش والا راضی ہو گیا اور تیری ناراضی ابھی تک برقرار ہے. یہ 1400 صحابہ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. سن رہے ہو؟ پھر ان 1400 میں سے وہ 313 سب سے افضل ہیں جو بدر کے میدان میں میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے آئے اور اس طرح جنگ کی کہ آسمان کے فرشتوں کو بھی حیران کر کے رکھ دیا تھا. وہ 313 سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے. بخاری کی ایک روایت ہے، نبی پاک، ذرا زور سے کہو صلی اللہ ہو، ذرا اور زور سے کہو. نبی پاک نے فرمایا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات. اطلاع اردو میں کہیں گے اللہ نے بدر کے میرے 313 صحابہ کو جھانک کے دیکھا. اطلاع کا معنی کیا ہوگا؟ جھانک کے دیکھا میرے 313 صحابہ کو.
یہ جو اردو زبان ہے یہ پنجابی کے مقابلے میں کچھ نہیں. پنجابی اس سے زیادہ فصیح زبان. پنجابی میں ذرا زیادہ لذت ہے اردو کی نسبت. پنجابی میں معنی کرتا ہوں. ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے بدر دے میرے 313 صحابہ نو جھاتی پا کے ویکھیا. جھاتی پا کے اطلاع اردو میں کہیں گے جھانک کے دیکھا، پنجابی میں کہیں گے جھاتی پا کے ویکھیا. اس سے بھی ایک مشکل لفظ ہے پنجابی کا. میری مادری زبان پنجابی ہے. ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے بدر دے میرے 313 صحابہ نو نجھا کے ویکھیا. جھاتی پا کے ویکھیا، نجھا کے ویکھیا، جھانک کے دیکھا. ابو بکر کا دل دیکھا، دل میں دین کی محبت دیکھی. فاروق اعظم کا سینہ دیکھا، سینے میں قرآن کی محبت دیکھی. حیدر کرار کا دل دیکھا، دل میں دین کی محبت دیکھی. اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو دل میں آئے کرتے رہو. قد غفرت لکم، میں تواڈے کول حساب ہی کو نہیں لینا ہے، میں نے تمہیں معاف کر دی ہے. قد غفرت لکم، میں نے تمہیں. یہ بخاری میں ہے، میرے نبی کا فرمان ہے. پھر ایک جملہ ذہن میں آ گیا. میرا نبی کہتا ہے کہ اللہ نے جھانک کے دیکھا، اللہ نے معاف کر دیتا. اللہ معاف کر دیتا، تو معاف کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے جب معاف کر دیا تو معاف کیوں نہیں کرتا؟